بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری بحث جو ہے وہ تیمم کے بارے میں ہے کہ اگر انسان وضو اور غسل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس جو ہے اگر عذر شرعی موجود ہے اور وہ جو ہے وضو اور غسل نہیں کر سکتا تو انسان کیا نماز چھوڑ دے؟ شریعت مقدس نے نماز کو ایک ایسا واجب امر کیا ہے کہ یہ کسی حالت میں انسان سے معاف نہیں ہوتی ہے۔ ہر حالت میں انسان کے اوپر نماز واجب ہے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے بستر پر ہو، چاہے گھر میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی حالت میں ہو، انسان کے اوپر جو ہے نماز واجب رہتی ہے۔ لہذا اگر انسان کے پاس پانی نہ ہو اور وہ غسل نہیں کر سکتا، تیمم نہیں، وہ جو ہے مثلا وضو نہیں کر سکتا، تو اس کے پاس ایک عذر ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نماز کس طرح پڑھیں جب وہ طاہر نہیں ہے، پاک نہیں ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ یہ تمہارا بہانہ نہیں چلے گا۔ اس کے لیے شریعت نے ایک ہمیں قانون بتلایا کہ اگر ایک انسان کے پاس اتنا پانی نہ ہو جس سے وضو یا غسل کر سکے، اتنے مقدار میں پانی اس کے پاس موجود نہ ہو جس سے وضو اور غسل جو ہے وہ ہو سکتا ہو، تو ایسی صورت میں انسان کوشش کرے، چاروں طرف تلاش کرے، لیکن اس نے اپنی کوشش کے باوجود جو ہے اتنا پانی مہیا نہ کر سکا، تو اس صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اس وضو اور غسل کے بدلے تیمم کرے۔ پہلی صورت۔ دوسری صورت کیا ہے کہ انسان جو ہے بڑھاپے یا کمزوری کی وجہ سے پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، اس کو جو ہے خوف ہے، یا ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، یا کسی اور وجہ سے انسان جو ہے پانی کو اگر انسان استعمال کرے گا، مثلا اس کے زخم ہے یا اور چیز ہے، اور وہ اگر پانی کو استعمال کرے گا تو اس کا جو ہے وہ زخم مارا ہو جائے گا، یہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی انسان کے اوپر یہ نہیں کہ اب ڈاکٹر صاحب نے جو ہے پانی کو منع کر دیا ہے تو لہٰذا اب ہم وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، تو نماز جو ہے معاف ہو جائے گی، اتنے دن جو ہے چھٹ جائے گی۔ شریعت نے کہا کہ ایسے وقت پہ جو ہے انسان جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کرے اور تیمم کر کے نماز پڑھے۔ تیسری شکل کیا ہے کہ انسان کے جو ہے پانی کا استعمال کرنے سے جان پر جو جائے، یعنی اس کے مرض میں شدت ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ مطلب ہمارے زخم ہے، زخم پہ اگر پانی ڈالیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لہٰذا ہم جو ہے اس میں اس کو جو ہے استعمال کر لیں اگر ڈاکٹر منع کرے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اگر ہم پانی استعمال کریں گے تو شدت آ جائے گی، یا پانی جو ہے ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر درندے رہے، جہاں پر جو ہے شیر وغیرہ بیٹھا ہوا ہے، یا پانی تو موجود ہے مگر پانی جو ہے وہ اتنی قیمتی ہے کہ ہم اگر اس کی قیمت ادا کریں گے تو لہٰذا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ہم اس سے جو ہے اس پانی کو خرید سکیں۔ ایسی صورت میں بھی انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ وضو نہ کرے، کیونکہ اس کے پاس اللہ نے جو ہے ایسی چیز اس کے اوپر واجب نہیں کی جو وہ نہیں کر سکتا، وہ چیز واجب کی ہے جو کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس وقت ہمارے پاس قیمت نہیں ہے تو لہٰذا ہم کیا کریں، تیمم کریں اور تیمم کر کے نماز پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے ہماری تکلیف صاف کریں۔ چوتھی صورت کیا ہے، مطلب پانی انسان کے پاس موجود ہے لیکن پانی جو ہے اتنی مقدار میں ہے کہ اس سے یا تو وضو کر سکتا ہے اگر وضو کی ضرورت ہے، یا اگر انسان غسل کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اتنا پانی ہے کہ وہ غسل بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس ایک پریشانی اور ہے کہ اگر اس پانی سے وہ وضو یا غسل کر لے گا تو اس کو جو ہے پھر پیاس لگے گی، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے، لہٰذا گرمی کا موسم ہے، ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ پانی نہیں ملتا ہے، اگر اس نے غسل یا وضو کر لیا اور وہ پانی ختم ہو گیا تو پھر اس کا کیا ہوگا، پھر اس کو جو ہے وہ پیاسا رہنا پڑے گا اور اس کی جان جو ہے ہلاکت کے قریب پہنچ سکتی ہے۔ لہٰذا شریعت کہتی ہے ایسے موقع میں بھی انسان جو ہے پانی کو بچائے اور اس وضو اور اس غسل کے بدلے میں تیمم کرے۔ تیمم کی پانچویں صورت کیا ہے، اگر انسان کے پاس وضو اور غسل بھی کرنا ہو لیکن انسان کا بدن یا لباس بھی نجس ہو، مثلا انسان کا لباس نجس ہے یا بدن نجس ہے، اب پانی اتنی مقدار میں موجود ہے، یا تو ہم وضو کر سکتے ہیں یا ہم وہ لباس پاک کر سکتے ہیں، یا ہم غسل کر سکتے ہیں یا ہمارا جو ہے وہ بدن اور لباس پاک ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں، یعنی تیمم مطلب ہم جو ہیں مطلب غسل اور وضو کر لیں یا مطلب یا لباس پاک۔ شریعت کہتی ہے کہ انسان کو ایسے موقع پر اپنے بدن اور لباس کو پاک کرنا چاہیے اگر نجاست ظاہر لگی ہوئی ہے، اور وضو اور غسل کے بدلے جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کرے۔ تیمم کی چھٹی صورت کیا ہے، جس برتن میں پانی ہے وہ پانی جو ہے مثلا وہ برتن جو ہے غسلی ہے، یا جو پانی ہمارے پاس ہے وہ پانی غسلی ہے، تو ہم کیا کریں، اس غسلی پانی سے وضو کر لیں، اس غسلی برتن سے وضو کر لیں ہیں، یا ایسا
ہے جو حرام ہے، یا وہ پانی جو ہے اس کا استعمال حرام ہے، اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، تو ہم اس سے وضو نہیں، اس سے وضو نہیں کریں، بلکہ ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس پانی سے وضو نہ کریں بلکہ تیمم کریں اور نماز پڑھیں۔ تیمم کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس پانی بھی موجود ہے، اتنی مقدار میں ہے کہ وضو بھی کر سکتا ہے اور غسل بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، بہت پانی موجود ہے، سمندر کے کنارے بیٹھا ہے، مطلب سمندر ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر وہ تیمم کرنے جاتا ہے اس کے پاس تو اتنا وقت ہے، یا تو تیمم اگر مطلب اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ اگر وہ وضو کرنے جاتا ہے وہاں پر اس پانی کے پاس اور یا پانی لے کر آتا ہے وہاں سے، تو اتنے میں ٹائم ختم ہو جائے گا وہ نماز کا، یعنی آخری وقت ہے۔ اس میں دو ہی شکل ہے، یا تو انسان وضو کر سکتا ہے یا انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ شریعت کہتی ہے ایسے وقت میں جب انسان کے پاس وقت تنگ ہو اور انسان جو ہے وضو کرنے میں جو ہے دیر لگے اور اس میں نماز کا وقت نکل رہا ہو، تو ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ وہ تیمم کرے اور نماز جو ہے وہ تیمم سے پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے مثلاً وضو غسل واجب نہیں۔ یہ صورتیں۔ اب دوسری شکل یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی تیمم کی شکل ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کو جو ہے معلوم ہے کہ مطلب یہ پانی جو ہے درندوں کے پاس ہے، مطلب درندے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، یا راستہ اتنا بھیانک ہے اگر انسان وہاں جائے گا تو خطرے میں پڑ جائے گا، ایسی صورت میں بھی انسان جو ہے تیمم کر سکتا ہے۔ لہذا اب تیمم ہے کیا چیز، تیمم کریں کیسے؟ تو بہت سہل اور آسان طریقہ ہے کہ انسان یہ نیت کرے کہ میں تیمم کرتا ہوں یا کرتی ہوں بدل وضو یا غسل کے، واجب قربت اللہ، اور یہ کہنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے یا ایسی چیز پر مارے، مٹی، ریت مثلا یا بجر پور وغیرہ جو بھی، یا دھول اگر گھر میں ہو کہیں بھی لگی ہوئی ہو، لہذا ایسی جگہ پر انسان جو، ورنہ اپنے گھر میں تھوڑی سی مٹی ضرور رکھے انسان، وقت ضرورت انسان کو اگر ضرورت پیش آ جائے تو ایک تھوڑی سی مٹی ایک پلیتھین میں انسان رکھ سکتا ہے، پاک مٹی، تاکہ وہ اس پر جو ہے نکالنے کے بعد میں پھیلائے اور اس سے جو ہے تیمم کر سکے۔ تو لہٰذا انسان جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملائے، اور یہ انگوٹھی وغیرہ اگر ہاتھ میں ہے تو اس کو نکال دے، اور نکالنے کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے، اور زمین پہ مارنے کے بعد میں مثلا اس طریقے سے زمین پر مارنے کے بعد میں انسان جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو پیشانی کی طرف لے جائے، اور لے جانے کے بعد میں اپنے انسان جو ہے پھر نیچے کی طرف بلائے، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، یہ مسا، پھر انسان دوبارہ ہاتھ مارے اور صرف یہ تیمم مکمل ہو گیا۔ اب یہ چاہے وضو کے بدلے ہو یا غسل کے بدلے ہو، اب جو چیزیں ہم پر جو ہے تیمم سے پہلے حرام تھی اب وہ ہمارے اوپر حلال ہوگی، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے جو ہے قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہر وہ چیز جو ہے انجام دے سکتے ہیں جو طہارت جن میں شرط ہے، لہٰذا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ مشکل وہ چیز ہے جو انسان کرنا نہیں چاہتا، ورنہ شریعت جو ہے جتنی سہل ہماری ہے، جتنی آسان رسول اللہ نے ہمیں شریعت لا کر دی ہے اللہ کی طرف سے، اتنی سہل اور اتنی آسان شریعت کسی زمانے میں نہیں رہی ہے۔ ہاں انسان خود ہی جو ہے اس سے دور بھاگنا چاہتا ہے اور اس پہ یہ عمل نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک الگ دوسری بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل پر عمل کریں، اور عمل کرتے ہوئے تیمم جو ہے وہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، چاہے وضو کے بدلے تیمم ہو یا غسل کے بدلے ہو، طریقہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی